السلام علیکم دوستو، ہم لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کچھ ایسے واقعات سن ہی لیتے ہیں جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یہ واقعہ کچھ ایسا ہی ہے۔ ہمارے ایک دوست اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جب بھی بقرعید کے دن نزدیک آنے لگتے ہیں تو یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جو کہ 4 سال پہلے پیش آیا، جس نے ہمارے ذہن پر کافی اثر ڈالا اور آج بھی اس کا اثر ہے۔ بڑی عید کی تو رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم لڑکے اس عید کے لیے بڑے ہی پرجوش ہوتے ہیں۔ منڈی جانا، جانور لانا، رونقیں، اور پھر عید کے بعد باربیکیو پارٹی بڑے اہتمام سے کی جاتی ہے۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوا۔ ہر سال کی طرح ہم دوست ہمارے گھر کی چھت پہ باربیکیو کرتے تھے، رات بھر خوب ہلا گلا کرتے۔ لیکن اب ہماری چھت پر کمرہ بن گیا تھا کیونکہ بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تھی، تو اب جگہ کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ سب کا کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا۔ زین نے تجویز دی اس کے گھر کر لیتے ہیں۔ اس سال اس کے والدین حج پر گئے ہوئے تھے۔ آج کل زین کے ماموں اس کے پاس آئے ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ زین کا گھر تھوڑے فاصلے پہ تھا۔ 6 ماہ پہلے ہی وہ لوگ یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ یہ طے کیا گیا کہ رات وہیں قیام ہوگا۔ ہم 4 لڑکے تھے، زین، میں، عباد اور ریحان۔ سب نے کام بانٹ لیے۔ سب سے پہلے گوشت میرے گھر پہنچایا گیا۔ ہمیشہ میری امی ہی مسالہ لگا کر دیتی تھی۔ عباد نے بکرے کی ران پہنچانی تھی، وہ آیا ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے جو گوشت جمع کیا تھا اس پر مسالہ لگوا کر زین کے گھر پہنچا دیا۔ کام بانٹ لیے گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد سب نے جمع ہونا تھا۔ رات نماز پڑھ کر سب ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو گئے۔ اپنی بائک ہم نے زین کے گھر میں ہی کھڑی کر دی تھی۔ زین نے چھت کی صفائی کروا لی تھی۔ زین کے ماموں اپنے کزن کے پاس گئے ہوئے تھے۔ میں نے اور ریحان نے کوئلے کی انگیٹھی، لائٹ اور سامان سیٹ کیا۔ ریحان نے گانے چلانے کے لیے ڈیک بھی لگا لیا تھا۔ آخر کار عباد بھی آ گیا۔ معذرت کر رہا تھا کہ ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ گیا تھا۔ ران تو نکال کر رکھی تھی لیکن پہنچا نہ سکا، اور وہ ایسے ہی لے آیا تھا۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ کافی سوچ بچار کر یہ حل نکالا گیا کہ بازار سے مسالہ لا کر اس کو لگا دیا جائے۔ ابھی تو 8 ہی بجے ہیں، 3 بجے تک بنا لیں گے۔ ویسے بھی ہمارا پروگرام صبح تک چلنا تھا۔ زین اور میں کوئلے دہکانے کی تیاری کرنے لگے۔ ریحان سیخوں میں بوٹیاں پرو رہا تھا۔ سائٹ پر ہی تسلے میں ران رکھی تھی۔ عباد مسالہ لینے چلا گیا۔ ہلکی آواز میں گانے چلا دیے گئے۔ بیل بجی تو ریحان گیٹ کھولنے گیا اور زین چھت پر بنے واش روم میں اٹھ کر گیا۔ 5 منٹ بعد ہی ریحان اور عباد باتیں کرتے اوپر آئے۔ میں کوئلے دہکانے میں لگا ہوا تھا، ساتھ ہی گوشت رکھا تھا، لیکن تسلے سے ران غائب تھی۔ یہ دونوں نا سمجھی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ اتنے میں زین بھی آ گیا۔ ران کہاں گئی؟ کیونکہ یہاں پر صرف میں ہی بیٹھا تھا تو سب میری طرف دیکھنے لگے اور میں ان کی طرف۔ یار عدیل، مذاق نہ کر، تو نے ران چھپر کی ہے نا؟ زین مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ پاگل ہو کیا تم لوگ؟ میں کیا کروں گا ران کا؟ زین، تم یہاں سے ران لے کر گئے تھے، میں نے تمہیں خود دیکھا تھا، مجھے لگا دھونے کے لیے لے جا رہے ہو۔ ارے بھائی، میں تو باتھ روم گیا تھا، زین جھلا کر بولا۔ بات عجیب تھی، بے حد عجیب۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ران غائب تھی، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ غائب کہاں ہوئی اور کیوں۔ ریحان نے ڈیک بند کر دیا تھا۔ سب نے چھت پر ران کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ میں تو واش روم میں بھی دیکھ آیا۔ بات تشویش کی تھی۔ ایک دم زین کو خیال آیا کہ چھت پر جو CCTV کیمرہ لگا ہے اس میں دیکھا جائے کہ کیا ہوا تھا۔ مجھے اور دوسرے لوگوں کو اب تک یہی لگ رہا تھا کہ زین مذاق کر رہا ہے۔ کوئی دوسری بات تو ہمارے وہم و گمان میں نہ تھی۔ زین ریحان کو ساتھ لے کر نیچے چلا گیا کہ میں ریکارڈنگ لے کر آتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کون بدھو بنا رہا ہے۔
زین کو مجھ پہ شک تھا اور مجھے زین پہ۔ میں اٹھ کر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ زین کا یہ گھر ایک نئی سوسائٹی میں تھا۔ یہاں گھر تھوڑے فاصلوں پر تھے۔ جگہ سنسان ضرور تھی لیکن آباد تھی۔ میری نظر پڑوس والے گھر پر پڑی۔ وہ زیر تعمیر تھا۔ رات کے وقت زیر تعمیر گھر ویسے ہی عجیب لگ رہے ہوتے ہیں۔ میں ابھی جائزہ لے کر مڑنے ہی والا تھا، مجھے لگا وہاں ہڈیاں پڑی ہیں۔ لکڑی کے تختوں پر سفید سی ہڈیاں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں تو جیسے اپنی جگہ جم گیا۔ اتنے میں زین اور ریحان بڑے جوش سے بولتے ہوئے اوپر آئے۔ ہم ریکارڈنگ لے کر آ گئے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ زین نے اس ٹائم کی ویڈیو آن کی۔ ہم چاروں لڑکے بغور اسکرین کو دیکھنے لگے، دیکھیں کیا نکل کر آتا ہے، اور پھر چاروں ہی حیران ہو گئے۔ بیل کی آواز پر ریحان اٹھ کر جاتا ہے۔ زین بھی ریحان کے ساتھ ہی اٹھ کر دائیں طرف بنے واش روم کی طرف گیا۔ پھر اس کے بعد زین آیا۔ اس نے تسلے میں سے ران اٹھائی اور وہ سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا، میں نے زین کو ران اٹھاتے وقت دیکھا تھا۔ میں چپ تھا، بالکل کچھ نہ بولا۔ باقی لوگ بھی ناسمجھی سے زین کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے بری حالت تو زین کی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے زین؟ ریحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے سب کو منہ پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور زین کے ہاتھ سے فون لے کر ویڈیو ریوائنڈ کی اور زوم کر کے جو دکھایا اس سے سب کے ہوش اڑ گئے۔ زین دائیں طرف گیا تھا جبکہ واپس بائیں طرف سے آیا تھا۔ بائیں طرف تو بس دیوار ہے۔ اب تو سب کی سٹی گم ہو گئی۔ کیا کریں؟ میں نے موبائل پر ہی میسج ٹائپ کیا، بھاگو، لیکن اس کو پتہ نہ چلے۔ مجھے لگتا ہے یہاں کوئی ہے۔ ہم چاروں آرام سے نارمل انداز میں سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ دل اندر سے دھک دھک کر رہے تھے۔ ابھی تو پہلی فرصت میں نیچے جانا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، سب سے آگے میں تھا۔ مجھے پیچھے سے دھکا پڑا اور پھر ہم چاروں ایک کے بعد ایک لڑکتے ہوئے 4-5 سیڑھیاں نیچے گرے۔ جو بھی ہوا بہت اچانک تھا۔ ابھی تو بس جان بچانی تھی۔ بھاگ کر نیچے پہنچے۔ اب نیچے تو آ گئے تھے، بائک کی چابیاں وہ کہاں ہیں؟ ہم نے تو چابیاں بائک میں ہی لگی چھوڑی تھی، یا شاید چھت پر لے گئے تھے، لیکن یہاں پر چابیاں نہیں تھیں، نہ ہمارے پاس ہمارے موبائل تھے۔ یہاں سے باہر نکل بھی جاتے تو گھر کیسے جاتے؟ زین کے پاس گاڑی تھی اور وہ اس کے ماموں لے گئے تھے۔ سب کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ہم 4 لوگ تھے، پھر بھی خوف بہت حاوی ہو گیا تھا۔ نہ یہ یاد رہا کہ اوپر کوئلے جلتے ہوئے چھوڑ آئے ہیں، نہ گوشت یاد رہا۔ اب کیا کریں؟ رات کے 11 بج رہے تھے۔ یہاں سے باہر تو نکلنا تھا۔ سب باہر کی طرف لپکے۔ پیچھے سے ماموں کی آواز آئی، بچوں کہاں جا رہے ہو؟ ہم چاروں چونک کر پلٹے۔ ماموں آپ کب آئے؟ زین نے حیرانی سے پوچھا۔ میں بس ابھی آیا ہوں، واش روم میں تھا، تم لوگوں کی آواز آئی، لیکن ماموں گاڑی کی آواز تو آئی ہی نہیں۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی بیٹا، اس لیے اعظم کی طرف ہی چھوڑ آیا ہوں۔ ان چاروں نے ساری بات ماموں کو بتائی۔ ماموں پہلے تو یقین نہیں کر رہے تھے، پھر CCTV دیکھ کر چپ ہو گئے۔ بچوں تم لوگ اگر گھر جانا چاہتے ہو تو چابیاں اور تمہارے فون لانے ہوں گے۔ آؤ میں چلتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ ہم چاروں جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن ماموں بولتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چل دیے اور ہم ان کے پیچھے۔ زین اپنے ماموں کے بالکل پیچھے، ریحان اور عباد ساتھ ساتھ، اور میں سب سے پیچھے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ یہ لوگ بس چھت پر داخل ہونے والے ہی تھے، مجھے نیچے سے گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور پھر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ زین کے ماموں گیٹ کھول کر گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے تیزی سے عباد اور ریحان دونوں کا کالر پکڑ کر ایک ساتھ دونوں کو نیچے گھسیٹا اور ہاتھ کے اشارے سے خاموش ہونے کا بتایا۔ دونوں نے بھی زین کے ماموں کو دیکھ لیا تھا۔ خوف سے آنکھیں پھٹ گئیں، لیکن سمجھداری کا تقاضا یہی تھا کہ اس وقت خاموشی اختیار کی جائے۔ اوپر دیکھا تو زین اور اس کے ماموں
چھت پر پہنچ چکے تھے۔ مجھے کسی قیمت پر بھی زین کو نیچے بلانا تھا۔ زین دیکھو، بائک کی چابی تو یہاں پڑی ہے، دیکھو مل گئی ہے۔ اچھا کہاں ہے؟ زین اوپر سے جھانک کر دیکھنے لگا۔ ہم اسے ہاتھ کے اشاروں سے خاموش رہنے اور نیچے آنے کا اشارہ کرنے لگے۔ زین کے پیچھے ہی اس کے ماموں کا چہرہ دکھا، اتنا ہیبت ناک، اف! بس ہماری برداشت یہیں تک تھی۔ ہم چیختے چلاتے نیچے بھاگے۔ اوپر سے زین کی چیخوں کی بھی آواز آ رہی تھی۔ یہ بات تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ زین کے ماموں حیرانی اور پریشانی سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ زین کی چیخوں کی آواز کا تعین کر کے وہ چھت کی سیڑھیوں کی طرف لپکے، لیکن اتنے میں زین سیڑھیوں سے لڑکھڑاتا نیچے آ گرا۔ زین اور عباد کو تو اسی وقت گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جایا گیا۔ ماموں نے اپنے کزن اعظم انکل کو بھی اسپتال بلا لیا تھا۔ وہ ایک روحانی بزرگ سے رابطے میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر اس دن ہم اوپر چلے جاتے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی جان سے ضرور جاتا۔ ہمیں کھلے آسمان تلے ایسے کچا گوشت نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ہم سب محفوظ رہے۔ زین کا علاج 6 ماہ چلا۔ عباد کو بھی ریکور ہونے میں وقت لگا۔ ہم سب کا اعظم انکل نے ان روحانی بزرگ سے علاج کروایا۔ میں نے اور ریحان نے تو اس واقعے کا ذکر اپنے گھر میں کیا ہی نہیں، لیکن آج 4 سال بعد بھی جب بھی عید قرباں نزدیک آتی ہے یا باربیکیو بنتے دیکھوں تو وہ سب خیالات آنے لگتے ہیں۔ خوف سا طاری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس دن چھت پر چلے جاتے تو کیا ہوتا؟